باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ درس مہدویت کے سلسلے کی آج کی کلپ اور آج کا درس اسلام اور دیگر مذاہب میں منجی موعود اور امام مہدی کا تذکرہ۔ یہ صرف اسلام نہیں ہے جہاں پر امام مہدی کا تذکرہ ہوا ہے، دنیا کی ہر حکومت، دنیا کا ہر دین، دنیا کا ہر مذہب کسی نہ کسی کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے اور آنے کے بعد وہ ہمیں نجات دے، اس لیے کہ مظلوم کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آئے گا جو ہمیں نجات دے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا جو پریشانیوں سے ہمیں نجات دلائے گا۔ اسلام نے اسی منجی موعود کا جو تذکرہ کیا اسی کو امام مہدی کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں جب امام مہدی آئیں گے ان کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، مظلوموں کی مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں۔ ایسے ہی دیگر مذاہب میں بھی منجی موعود کا تذکرہ ہے، وہ آئے گا پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ اسلام میں جو ذکر ہے وہ تو برابر ہم سنتے رہتے ہیں، کتب شیعہ میں بھی، کتب اہل سنت میں بھی، بس فرق یہ ہے کہ کتب اہل سنت میں اکثر نے یہ کہا امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، بعد میں پیدا ہوں گے، کچھ نے اس بات کا تذکرہ کیا پیدا ہو چکے ہیں۔ اور کتب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی 255 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں۔ دوسرے ادیان، زرتشت، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کی کتاب ہے زند، اوستا، کتاب کا نام ہے اوستا یا زند۔ اس میں ہے کہ شیطان کا لشکر رحمان کے لشکر سے ٹکرائے گا اور اکثر مقامات پر شیطان کے لشکر کو فتح نصیب ہوگی، لیکن رحمان کا لشکر کبھی بھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہوگا۔ پریشانیوں کے دور میں، وباؤں کے عالم میں اللہ کی مدد نیک لشکر کو حاصل ہوگی اور اس آنے والے کے طفیل میں رحمان کے لشکر کو ایسا غلبہ نصیب ہوگا کہ پھر شیطان کا لشکر سر اٹھا نہ سکے گا۔ یعنی وہ بھی اس کو یاد کر رہے ہیں کہ جو آئے جس کے بعد شیطان کا لشکر نیست و نابود ہو جائے۔ اس کے بعد زرتشتیوں کی کتاب ہے جامعہ نامہ۔ جامعہ نامہ میں بھی تذکرہ ہے کہ تازیان کی زمین سے ہاشم کی اولاد میں سے ایک مضبوط انسان آئے گا جو اپنے جد کے دین پر ہوگا، عظیم لشکر لے کر آئے گا، عدل و انصاف سے زمین کو پر کر دے گا، وہ زمین جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کے بعد ہندوازم، ہندو عقیدے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وید میں ہے، وید مشہور کتاب ہے، ان کی آسمانی کتاب یہ اس کو شمار کرتے ہیں۔ وید میں ہے جب دنیا آخری زمانے میں وباؤں سے برباد ہونے لگے گی تو ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام منصور ہوگا، جو تمام دین کو، تمام لوگوں کو ایک دین پر جمع کرے گا۔ اور ایسے ہی ان کے یہاں ہندوازم میں وشنو کے 10ویں اوتار کالکی اکالی کا تذکرہ ہے کہ وہ آئے گا اور آنے کے بعد دنیا کو عدل انصاف سے پر کر دے گا۔ انجیل یعنی عیسائیت میں، اس میں کتاب انجیل میں بیان ہوا ہے اپنی کمر کو کس لو، چراغ جلا کے رکھو، ایسی دلہن کے جیسے بن جاؤ جو اپنے شوہر کا دروازے پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہے کہ کب وہ آ جائے، دروازہ کھولنا پڑے، اس لیے کہ وہ تب آئے گا جب تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ابھی کیسے آ گئے۔ اس کے انتظار میں اپنی کمر باندھے رکھو، بالکل تیار رکھو۔ یہ مسیحیت، عیسائیت میں ان کی کتاب بائبل یا انجیل بیان کر رہی۔ توریت یعنی یہودیت کی کتاب، اس میں ہے کہ زمین سے پودا نکلے گا، اس کی شاخیں پھیل جائیں گی، وہ روح خدا ہوگا، مظلوموں کو انصاف دلائے گا اور ایسے دنیا کو عدل انصاف سے پر کر دے گا کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، شیر اور بکری ساتھ میں زندگی گزاریں گے، یعنی کوئی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ زبور یعنی جناب داؤد کے دین میں زبور کی کتاب میں تذکرہ ہے، اس ذکر کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے، شریر لوگ ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، منتظران وارث زمین ہوں گے اور اس کے آنے کے بعد
جو سرخرو ہوگا، سفید چہرہ ہوگا، اس کے آنے کے بعد نیک لوگوں کو زمین کی تمام وراثتیں مل جائیں گی۔ یعنی اس آنے والے کی یاد ہم سب کر رہے ہیں، سارے دین والے کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔